السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم طلباء کرام، کیا حال چال ہے؟ امید ہے تمام طلباء کرام خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر سورۃ الممتحنہ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ الاحزاب جو کہ مکمل کی ہے، تو آج ہم سورۃ الممتحنہ شروع کریں گے۔ اس کی آیت نمبر 1 سے 6 تک آج کا ہمارا لیکچر ہوگا۔ تو ہم آیات کا ترجمہ پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ میں اس کی تشریح کو بھی سمجھیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 1 سے۔ جی محترم طلباء کرام، آج کا ہمارا لیکچر سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 1 سے 6 تک ہے۔ جیسا کہ آیات ہم نے پہلے بورڈ کے اوپر نوٹ کر دی ہیں، تو ہم آیات کا ترجمہ اور اس کا مفہوم سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ ہمارا ترجمہ کیا ہے آیت نمبر 1 سے 3 تک۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بناؤ تم، عدوی، میرے دشمنوں کو، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو، اولیاء، دوست، تلقون الیہم بالمودۃ، تم بھیجتے ہو ان کی طرف یا ڈالتے ہو ان کی طرف، بالمودۃ، دوستی کے پیغامات، وقد کفروا، تحقیق انکار کیا انہوں نے، بما جاءکم، جو آیا تمہارے پاس، من الحق، کی حق، یعنی اللہ کی طرف سے جو تمہارے پاس حق آیا اس کا انہوں نے انکار کیا۔ یخرجون الرسول، انہوں نے نکالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وإیاکم، اور تم کو، کیوں نکالا تم کو مکہ سے، ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم اپنے رب اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے، اس لیے انہوں نے تمہیں نکالا۔ ان کنتم خرجتم جہادا، اگر تم نکلے ہو جہاد کے لیے، فی سبیلی، میرے راستے میں، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا حاصل کرنے کے لیے، تسرون الیہم، اور تم چھپاتے ہو ان کی طرف، بالمودۃ، دوستی کے پیغامات، وانا اعلم بما اخفیتم، اور میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، وما اعلنتم، یا جو تم ظاہری یا اعلانیہ تم کرتے ہو کام، ومن یفعلہ، اور جو کرے گا اس کو، فقد ضل سواء السبیل، پس تحقیق وہ گمراہ ہوا سیدھے راستے سے۔ اب اس آیت کا مفہوم مختصر سا ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس آیت کا مفہوم یا شان نزول جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے، جب فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ وہ فتح جو ہے مکہ کے لیے جو ہے، جب انہوں نے معاہدہ اپنا توڑ دیا تو مکہ کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حملے کی تیاری کی۔ اب جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تیاری کر رہے تھے تو اس وقت حضرت جو ہے حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے ایک عورت کے ذریعے ایک خط لکھ کر مکہ والوں کی طرف بھیجا، اور انہوں نے یہ خط لکھ کر کیوں بھیجا کہ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ خود مسلمان ہو کر تو مدینہ میں آ گئے تھے، ان کے جو ہے رشتہ دار اور جو ہے بیوی بچے وہ مکہ کے اندر موجود تھے۔ چونکہ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ خود یمنی تھے، مکہ کے رہنے والے نہیں تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ ایک عورت کے ذریعے جو ہے ان کو خط لکھ کر بھیجا تاکہ ان کو خبردار کر سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے مکہ پر اور ان کے جو ہے ساتھی مکہ پر حملے کی کیا کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورۃ ممتحنہ کی یہ آیت فوری طور پہ جو ہے نازل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھیجی کہ اس طرح ایک عورت کے ذریعے جو ہے نا فلاں مقام پر وہ خط لے کر پیغام لے کر اور حملے کی تیاری کے لیے جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کو ان کے پیچھے بھیجا۔ صحابہ کرام نے اس عورت کو پکڑ لیا، اور جب اس عورت سے خط کے بارے میں پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی بتلا دیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بتلایا کہ جب
انہوں نے پھر اس سے مطالبہ جب کیا تو اس نے وہ جو خط تھا اپنے بالوں کی مینڈی کے اندر جو ہے، جو بالوں کی ایک گت بناتی ہیں عورتیں، یا مینڈی جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر اس خط کو چھپایا ہوا تھا۔ تو جب اس خط کو نکالا گیا اور پڑھا گیا تو پھر حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلالی طبیعت کے تھے، چونکہ وہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے اپنی تلوار کو نکال لیا کہ میں اللہ کے نبی حکم دے اور جو ہے نا میں اس کو کیا کر دوں، قتل کر دوں۔ تو حضرت حاطب بن ابی بلتعہ نے بتایا، قسم اٹھا کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ارادہ آپ کے جو ہے ان خبر دینا تو یہ جو ہے نا اس لیے نہیں تھا کہ ان کو جو ہے کافروں کو محفوظ کرنا، بلکہ اپنے جو ہے اہل و عیال ہیں ان کو محفوظ کرنا تھا۔ تو جب انہوں نے اس کی جو ہے یقین دہانی کرائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا۔ تو ان آیات کے اندر یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ وہ جو ہے نا میرے اور آپ کے دشمن ہیں، انہوں ایک تو وہ اللہ پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی نہیں لائے، اور جو صحابہ کرام ایمان لائے تھے ان صحابہ کرام کو انہوں نے تنگ کر کے مکہ سے کیا کر دیا تھا، نکال دیا تھا۔ تو ان آیات کے اندر یہی چیز بتائی جا رہی ہے۔ اب ہم ترجمے کو اور اس مفہوم کو آیت کے ساتھ سمجھیں گے۔ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ اے ایمان والو، ان کو یہ میرے بھی دشمن ہیں، آپ اللہ کے بھی دشمن ہیں، ان کو دوست تم نہ بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودۃ، تم ان کی طرف جو خفیہ یہ پیغام بھیجا گیا ہے دوستی کا، تم نے ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجا ہے۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، تحقیق انہوں نے انکار کیا ہے اس چیز کا جو اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی پر نازل کیا گیا تھا، حق۔ ایک تو انہوں نے اس حق کا انکار کیا، دوسرا یخرجون الرسول وایاکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کو انہوں نے مکہ سے تنگ کر کے ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ کیوں؟ آپ لوگوں کا جرم کیا تھا؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم، آپ کا جرم یہ تھا کہ صرف تم اب اللہ کی ذات کے اوپر کیا لائے تھے؟ ایمان لائے تھے، اس لیے انہوں نے آپ کو مکہ سے نکال دیا۔ اب اللہ کہہ رہے ان کنتم خرجتم جہادا، اگر تم نکلے ہو جہاد کے لیے، فی سبیلی، میرے راستے میں ہو اور میری رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تسرون الیہم بالمودہ، تم چھپاتے ہو ان کی طرف بالمودۃ، دوستی کو، کہ میرے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، میری رضا حاصل کرنے کے لیے تم جہاد میں جا رہے ہو، لیکن پھر بھی ان کو خفیہ کیا کر رہے ہو؟ خط کے ذریعے اطلاع دے رہے ہو، یہ ایک غلط بات ہے۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ، اب اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ جو تم ظاہری چیز ہو یا کوئی بھی خفیہ چیز ہو، اللہ ہر چیز کے بارے میں کیا کرتا ہے؟ وَمَا أَعْلَمْتُمْ، جانتا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کرے گا تم میں سے ایسا، یعنی ایک تو اللہ کے راستے میں ہے، اور اب اگر دوبارہ کوئی ایسی غلطی کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے کیا ہوا؟ گمراہ ہوا ہے۔ یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہاں پہ بتلایا۔ اب اگلی آیت میں بتا رہے ہیں یہ تو تمہارا رویہ تھا ان کے ساتھ، اگر آپ ان کے قابو آ جائیں تو وہ تمہارے ساتھ کیا رویہ اپنائیں گے؟ ان یسکفوکم، اگر وہ قدرت پالیں تم پر، یعنی آپ ان کے قابو میں آ جائیں میدان جنگ میں، یا وہ تمہیں پکڑ لیں، تو وہ کیا کریں گے آپ کے ساتھ؟ یکونوا لکم اعداء، کہ وہ ہو جائیں گے تمہارے دشمن۔ دیکھیں، آپ نے تو دوستی کو، اپنے اہل و عیال کو بچانے کی کوشش کی ہے، لیکن اگر یہی رویہ، مطلب آپ ان کے قابو آ جائیں، تو وہ تمہارے ساتھ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ رشتہ دار ہیں یا جو بھی ہیں، وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے، اور کیا کریں گے؟ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، تمہارے اوپر بری زبان اور ہاتھ استعمال کرتے ہوئے برے طریقے سے وہ ہاتھ بڑھائیں گے۔ وَبَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ چاہیں گے کہ تم کیا ہو جاؤ؟ کافر ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ آگے اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لن تنفعکم، جو ہے ہرگز نہیں تم فائدہ دے گا تم کو تمہارے رشتہ دار، واولادکم، اور تمہاری اولاد، یوم القیامتی، قیامت کے دن، یفصل بینکم، وہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ دیکھیں، آپ نے اہل و عیال کو بچانے کی یہ کوشش کی ہے، ایمان میں ہر انسان کے اعمال، قیامت کے دن انسان کے اعمال ہی انسان کے کام آئیں گے۔ یہ اولاد، یہ رشتہ دار انسان کے قیامت کے دن کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ واللہ جو یفصل بینکم،
اللہ قیامت والے دن تمہارے اعمال کے مطابق تمہارے کیا کریں گے؟ فیصلہ کریں گے. واللہ بما تعملون بصیر. اور جو کچھ بھی تم کام کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرنے والے ہیں؟ دیکھنے والے ہیں. تو یہ ہماری آیت نمبر 1 اور سے لے کر 3 تک کی آیات کا ترجمہ تھا اور یہ اس کا مختصر مفہوم تھا. ہم چلتے ہیں آگے آیت نمبر 4 کی طرف. جی آیت نمبر 4 ہے قد کانت لکم، تحقیق قد کانت تحقیق کانت ہے لکم تمہارے لیے اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ فی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں والذین اور وہ لوگ جو معہو ان کے ساتھ تھے، اس جب قالو کہا انہوں نے لقومہم اپنی قوم سے انا براء بے شک میں بری ہوں منکم تم سے ومما اور جس کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ اللہ کے علاوہ کفرنا بکم ہم نے انکار کیا تمہارا وبدا بیننا وبینکم اور کھلی ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان العداوت دشمنی والبغضاء اور بغض ابداً ہمیشہ حتیٰ یہاں تک کہ تؤمنو تم ایمان لاؤ باللہ وحدہ اللہ پر جو ایک ہے الا مگر قول ابراہیم ابراہیم کی بات لأبیہ اپنے والد کے لیے
لأستغفرن، میں مغفرت مانگوں گا، لکا آپ کے لیے، وما املکو اور نہیں مالک میں، لکا آپ کے لیے، من اللہ من شیء اللہ سے کچھ بھی، ربنا اے ہمارے رب، علیکا آپ پر، توکلنا ہم بھروسہ کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ انبنا اور آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور آپ کی طرف لوٹنا ہے۔ تو یہ آیت نمبر ہماری 4 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ جب ان کے والد صاحب اور ان کی قوم جو کہ ان کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے، تو ان کا رویہ اپنی قوم کے ساتھ کیا تھا، اور آپ کا رویہ جو ہے نا ابھی کیسا تھا۔ کہتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے، ان سے مطلب آپ سیکھیں کیسے، کیا نمونہ ہے، والذین معہ اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے آپ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ کیا نمونہ ہے، یہاں سے مثال شروع ہو رہی ہے۔ اذ قالوا لقومہم، جب کہا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے، انا براء بے شک میں بری ہوں، منکم تم سے، ومما تعبدون من دون اللہ اور جس کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو اس سے بھی میں کیا ہوں، بری ہوں۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم، میں انکار کرتا ہوں، کفرنا ہم نے انکار کیا، بکم تمہارا، اور وبدا بیننا وبینکم العداوۃ اور کھلم کھلا دشمنی ہے ہمارے درمیان، وبینکم اور تمہارے درمیان، العداوۃ دشمنی، والبغضاء اور بغض۔ یہ بغض اور دشمنی کیوں ہے، اور اس کا کھلم کھلا ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کہا، کس وجہ سے کہا، ابداً ہمیشہ، کیوں، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر جو کہ وحدہ لا شریک ہے، یعنی وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان آج سے کھلم کھلا دشمنی ہے جب تک تم اللہ پر ایمان نہیں لے آتے۔ یہ اپنے والد صاحب اور اپنے والد صاحب ان کی قوم کو کہا۔ الا قول ابراہیم لابیہ، مگر ایک بات ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ کے لیے یا اپنے والد کے لیے، لاستغفرن، کہ میں مغفرت مانگوں گا، لکا آپ کے لیے، وما املک لکا من اللہ من شیء اور نہیں ہوں میں مالک اس کے علاوہ آپ کے لیے کچھ بھی اللہ سے، اور ربنا اے ہمارے رب، علیک توکلنا ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، وإلیک انبنا وإلیک المصیر آپ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور آپ کی طرف ہم نے آنا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ سے آپ کے لیے مغفرت تو مانگ سکتا ہوں، اللہ سے مغفرت مانگوں گا، صرف مانگ سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ وہ آگے رب کی مرضی، وہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ہم سب نے اللہ کی طرف سے ہم آئے، اللہ کی ذات پر ہم بھروسہ کرتے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف کیا کرنا ہے، لوٹ کر جانا ہے۔
تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے اور اپنی قوم سے جو کہا ان کے کفر کی وجہ سے کہ کھلم کھلا انہوں نے جو ہے نا یہ کھلم کھلا دشمنی کا اظہار کیا، تو آپ کو بھی یہی کرنا چاہیے تھا۔ جی یہ آیت نمبر ہماری 4 کا ترجمہ تھا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 5 کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اب اپنے والد صاحب کے لیے کیا دعا کی؟ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، نہ بنا ہم کو، فتنتن، آزمائش، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، واغفر لنا، اور ہم کو بخش دے، ربنا، اے ہمارے رب، انکا انت العزیز الحکیم، بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق کانا ہے تمہارے لیے اس میں بہترین نمونہ، لمن کانا، اس شخص کے لیے جو یرجو اللہ، یقین رکھتا ہے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ومن یتولی، اور جو منہ پھیرے گا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، هو الغنی الحمید، وہ بے پرواہ اور تعریفوں والا ہے۔ جی یہ ہماری آیت ہے۔ اور ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنتن، نہ بنا ہم کو آزمائش، للذین، ان لوگوں کے لیے، کافروا، جنہوں نے کفر کیا، واغفر لنا، اور ربنا، اے ہمارے رب، ہم کو کیا کر دے، بخش دے۔ یہاں پہ حضرت جو ہے ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اپنے والد صاحب جو کہ اور قوم کی وجہ سے اس میں رشتہ دار بھی تھے کہ جو ایمان نہیں لائے، ان کو ہمارے لیے آزمائش نہ بنانا کل قیامت کے دن، کہ ان کی وجہ سے ہمیں کسی مشقت اور مصیبت میں نہ ڈالنا۔ انکا انت العزیز الحکیم، بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ اب یہاں پہ پھر آخری آیت میں، آیت نمبر 6 کے اندر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بے شک بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے، لمن کان یرجو اللہ، جو اس شخص کے لیے جو یقین رکھتا ہے اللہ پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، یعنی جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اور یقین رکھتا ہے،
اسے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس کے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ جو اس سے منہ پھیرے گا، روح گردانی کرے گا، یعنی اس پر یقین نہیں رکھے گا، اس سے کچھ نہیں سیکھے گا، تو اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ بے شک وہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بے پرواہ ہیں، وَهُوَ الْحَمِيدُ، اور اللہ تعالیٰ تعریفوں والا ہے۔ تو یہ محترم طلباء کرام، یہ ہماری آج کی آیت نمبر 1 سے 6 تک کی ترجمہ تھا اور اس کی مختصر سی تشریح تھی جو ہم نے پڑھ لی ہے۔ میں امید کرتا ہوں تمام طلباء کرام کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کسی طالب علم کو کسی آیت کا ترجمہ یا مفہوم سمجھنے میں دشواری کا جو ہے سامنا ہو تو وہ دوبارہ اس سوالات کر سکتا ہے، انشاءاللہ مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔